آج میں ایک ایسے طاقتور وظیفے کے بارے میں بات کرنے جا رہی ہوں جو دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے نام پر آپ جو چاہیں حاصل کر سکتے ہیں۔ کیا واقعی یہ کام کر سکتا ہے؟ کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ اللہ کے نام سے صحیح وظیفہ کر کے اپنی ہر خواہش پوری کر سکتے ہیں؟ یہ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ آج کا موضوع ہے ایک ایسا روحانی عمل جو آپ کی زندگی بدل سکتا ہے۔ اسلامی تعلیمات میں وظیفہ ایک ایسا ذریعہ ہے جس سے ہم اللہ تعالیٰ کی مدد اور برکت حاصل کرتے ہیں۔ یہ ایک روحانی عمل ہے جس کے ذریعے ہم اپنی دعاؤں کو طاقتور بنا سکتے ہیں، رہنمائی، حفاظت اور حاجات کی تکمیل کے لیے اللہ سے رجوع کرتے ہیں۔ ہم سب زندگی میں ایسے مقام سے گزرتے ہیں جہاں ہمیں لگتا ہے کہ ہماری دعائیں قبول نہیں ہو رہیں، ہم اپنے مقاصد سے دور ہوتے جا رہے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ہم ایک بند گلی میں پھنس گئے ہیں جہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ نہیں۔ مایوسی اور ناکامی کا خوف ہمیں اندر سے کمزور کر دیتا ہے۔ ہم خود پر شک کرنے لگتے ہیں اور اپنی منزل کھوٹی نظر آنے لگتی ہے۔ ایسے میں ہمیں ایک وقفہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اپنی سمت کا ازسرِ نو جائزہ لینے کی ضرورت ہوتی ہے اور سب سے بڑھ کر اللہ کی مدد لینے کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہی وہ لمحہ ہوتا ہے جب وظیفہ ہماری رہنمائی کرتا ہے۔ وظیفوں کی کتنی اقسام ہیں، کئی اقسام ہیں، بہت زیادہ ہیں۔ ہر ایک کا ایک مخصوص مقصد اور روحانی فائدہ ہوتا ہے۔ کچھ وظیفے حفاظت کے لیے ہیں، کچھ وظیفے رہنمائی کے لیے ہوتے ہیں، کچھ شفا کے لیے اور کچھ رزق، محبت یا کامیابی کے لیے۔ اصل چیز یہ ہے کہ یہ وظیفہ کرتے وقت نیت صاف ہو اور اللہ پر مکمل بھروسہ ہو۔ مثال کے طور پر کچھ لوگ رزق میں اضافہ کے لیے یا رزاق کا وظیفہ کرتے ہیں، محبت یا رشتے کے مسائل کے لیے یا ودود کا وظیفہ کرتے ہیں۔ وظیفے کا اثر اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب دل سے کی گئی دعا خلوص نیت اور مسلسل عمل کے ساتھ کی جائے۔ ایک ایسا خاص وظیفہ جو بہت مجرب اور آزمودہ ہوا وظیفہ ہے وہ ہے یا ودود کا وظیفہ۔ یہ وظیفہ محبت، رزق اور کامیابی کو اپنی زندگی میں کھینچنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ لیکن ہمارا آج کا وظیفہ اللہ کے نام میں سے ہی ایک ہے۔ میں ابھی آپ کو آگے وہ بتاتی ہوں کہ ہمارا کس طرح کا وظیفہ جو میں آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں وہ بھی اللہ کریم کا ایک نام ہے، وہ ہے اللہ جل جلالہ۔ میں آپ کو آخر میں بتاتی ہوں کہ آپ نے کس طریقے سے یہ پڑھنا ہے، لیکن بات کر رہی تھی یا ودود۔ اس وظیفے کا طریقہ یہ کہ آپ فرض نماز کے بعد 100 مرتبہ یا ودود پڑھیں۔ وظیفہ کرتے وقت اپنی حاجت کو دل میں رکھیں، اسے مکمل ہوتا ہوا تصور کریں اور دل سے یقین رکھیں کہ اللہ آپ کی دعا ضرور سنے گا۔ اب ہم نے آج بات کرنی ہے اللہ جل جلالہ۔ آپ نے اس نام کو بہت ہی محبت کے ساتھ اور بہت کامل یقین کے ساتھ اس نام کا وظیفہ کرنا ہے۔ آپ نے باوضو ہو جانا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ہدیۃً، تحفۃً، نذرانۃً، عقیدۃً درود و سلام پیش کرنا ہے۔ کوئی سا بھی درود شریف پڑھ سکتے ہیں، صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا درود ابراہیمی پڑھ لیں۔ ثواب کی نیت سے میرے ساتھ ایک بار مل کے پڑھ لیجئے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اس کے بعد آپ نے اللہ جل جلالہ کو 1000 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اگر آپ جمعۃ المبارک کے دن پڑھتی ہیں پھر تو بہت فضیلت ہے، جمعے کی نماز کے بعد پڑھتی ہیں تو بہت زیادہ اس کی فضیلت ہے۔ اگر آپ اس نام کو پڑھ کے اپنی کوئی بھی مقصد، کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی آپ کی دعا ہے وہ مانگیں گے انشاءاللہ پوری ہوگی، کبھی آپ کی کوئی دعا رد نہیں ہوگی۔ آپ نے اول آخر درود شریف پڑھ کے 1000 مرتبہ یہ اللہ کریم کا نام پڑھنا ہے۔ اللہ کریم کا یہ نام پڑھنے سے آپ کو روحانیت ملتی ہے، آپ کے دل کو سکون ملتا ہے، آپ کی ہر طرح کی حاجت پوری ہوتی ہے، ہر مقصد میں کامیابی حاصل ہوتی ہے۔
اگر آپ یہ اسم مبارک کسی مریض پر پڑھ کے دم کرتے ہیں، یعنی کوئی ایسا مریض جس کو ڈاکٹروں نے بھی لا علاج کر دیا ہو، اور آپ اس کو یہ اسم مبارک پڑھ کر پانی پر دم کر کے پلائیں گے تو انشاءاللہ شفا نصیب ہوگی، بشرطے کہ موت کا وقت قریب نہ ہو۔ 100% گارنٹی ہے کہ جیسے ہی آپ یہ پڑھ کر مریض کو پلائیں گے تو مریض شفا یاب ہو جائے گا۔ اگر آپ یہ اسم مبارک پڑھ کر کسی شخص پر جادو ٹونا اگر ہو چکا ہے تو آپ اس کو یہ پڑھ کے پلائیں گے تو انشاءاللہ ہر بلا دفع ہو جاتی ہے، ہر پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ اسم مبارک شیطان کے شر سے بھی آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ انشاءاللہ یہ وظیفہ کرتے ساتھ ہی آپ کو روحانیت مل جاتی ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے دل سے، یقین سے اور صبر کے ساتھ وظیفے کو کرنا ہے۔ اس وظیفے کے اثرات حیرت انگیز ہیں۔ تو آج ہم نے جانا کہ وظیفہ صرف الفاظ نہیں بلکہ ایک روحانی کنیکشن ہے جو ہماری دعاؤں کو تقویت دیتا ہے۔ اللہ کے نام سے کیا گیا وظیفہ ہماری زندگی بدل سکتا ہے، ہمیں کامیابی، سکون اور مقصد کی طرف لے جا سکتا ہے۔ اگر آپ نے کبھی کوئی وظیفہ کیا ہے اور اس کے اثرات محسوس کیے ہیں تو نیچے کومنٹ کریں اور اپنا تجربہ ہمارے ساتھ شیئر کریں۔ اگر آپ مزید ایسے روحانی موضوعات پر ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفیکیشن بیل کو دبانا نہ بھولیں۔ آپ کے سوالات کا انتظار رہے گا۔ ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔